बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले रिपोर्ट कर देते हैं आपको कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या बातचीत की है कल के दिन में। अब तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। पहले इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट इसलिए करना पड़ता था कि बाकी मीडिया इमरान खान को रिपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम मीडिया चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे इमरान खान साहब को रिपोर्ट करने की इजाज़त खुली, और अब पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर भी खुलकर इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है। थोड़ी दिनों में आप इमरान खान साहब की तस्वीर और उनके पुराने बयानात भी देखना शुरू कर देंगे, और अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो फिर आप उनको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर जो बहुत एक सख्त दौर आया था उसका खात्मा हो रहा है। इस जमात ने साबित किया है कि ये फस्तायत के सामने, जबर और जुल्म के सामने हार इसने नहीं मानी, बल्कि ये डट कर खड़े हो गए। नॉर्मली पॉलिटिकल लोग हारते नहीं होते, ये एस्टेब्लिशमेंट को ही हारना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज कर लेती है। यहाँ इमरान खान साहब ने उस लेवल का कंप्रोमाइज नहीं किया। इमरान खान साहब को जो बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की खातिर, देखे ना, बंदे मरवाने के बाद कौन मुज़ाकरात करता है? जिस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे शहीद हो जाए ना, वो फिर मुज़ाकरात नहीं कर रही होती। उसको तो मौका मिल जाता है कि वो हर लेवल के ऊपर दीवार के साथ लगा देती है हुकूमत को और इदारों को। लेकिन इमरान खान साहब ने फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, अपने मुश्किल तरीन वक्त में जब उनके कारकुनों को शहीद किया गया, उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की बात की, और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ बैठो, कोई हल निकाल लेते हैं चीजों का। हालांकि जब 25 मई हुआ था 2022 में, जब बहुत टार्चर हुआ था इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर, बड़ा जुल्म हुआ था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने एक बात कही थी। तब भी उन्होंने कहा था मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूँ। नवाज शरीफ को मिलकर कुछ साफी आए थे सीनियर, इमरान खान साहब के पास प्रपोजल लाए थे, लेकिन वो मियां साहब की तरफ से नहीं थी। वो खुद से एक एफर्ट कर रहे थे कि जी फौज के रोल को महदूद किया। तो इमरान खान साहब ने कहा था जी ठीक है, 3 चीजों के लिए तो मैं रेडी हूँ। नंबर 1, फौज के किरदार को महदूद किया जाए, यानी वो उनका सियासी किरदार हमेशा के लिए खत्म किया जाए। अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसको ऐसा स्मूथ किया जाए कि ये सियासत जो है इदारे के अंदर ये खत्म हो जाए। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा था कि इकोनॉमी के ऊपर सियासत बंद कर दी जाए। एक ऐसा चार्टर बना दिया जाए इकोनॉमी का जो हमेशा चलता रहे, और इसके ऊपर जो भी अपोजिशन पार्टी हो वो सियासत का निशाना ना बनाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बड़ी कमजोरी है इकोनॉमी जो है। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने 2 और चीजें भी रखी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन का एक तरीकाकार तय कर लिया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए, इसको यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा होने वाले इलेक्शनों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। और चौथी बात इमरान खान साहब ने इजाफी कही थी, उन्होंने कहा था जी फिर कोई एनआरओ जो है वो नहीं होगा, यानी इसके अंदर कोई एनआरओ शामिल नहीं होना चाहिए। इन उसूली चीजों के ऊपर मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन फिर ये ऑफर जो है वो जो हुकूमती जमाते हैं वो इसके ऊपर दे, तो मैं बतौर अपोजिशन लीडर मुझे कोई एतराज नहीं। मैं आज अपोजिशन में होने का भी कोई एतराज नहीं है, मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। जाली और फस्ताई निजाम को शिकस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह, साथ उन्होंने बोला। इस आमराना दौर में शख्सी आजादियों के खात्मे, बुनियादी कानूनी हुकूक की पामालियों और इदारों की तबाही ने मुल्क के न सिर्फ समाजी और सियासी निजाम बल्कि कानूनी और माशी निजाम को भी दरम बरम कर दिया है। जिस भोंडे अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुनाई गई, उससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर एलानिया बदतरीन आमरीत का राज है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन करने या उसको धमकी देने के ऊपर, किसी को धमकी के ऊपर कैसे 34 साल कैद की सजा हो सकती? उम्र कैद भी 14 साल की होती है, या तो फांसी हो जाती है या उम्र कैद हो जाती है। उम्र कैद भी जो है वो 14 साल की होती है। यहाँ एक जज ने 34 साल की सजा सुना दी है, तो कैसे हम इस अदलिया को आजाद अदलिया कह सकते? इमरान खान ने कहा कि वकला तहरीक से पहले भी हम फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह नहीं उठाती थी, और आईनी अदालत बनाकर पूरी अदालती निजाम को तबाह कर दिया गया है, और काजी फायजीसा की बाकियात को अदालती निजाम का कब्जा दे दिया गया है, ताकि काजी की रवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ के जेर असर करवाए जा सके। मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए थे। सोमवार को अलकादर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूँ। यानी पीर को फैसला आना है इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि जेल का ये रिकॉर्ड है कि जेल में जितने भी फैसले आए वो इमरान खान साहब के खिलाफ ही आए। अब ये फैसला इमरान खान के हक में तो आ नहीं सकता, शवाहिद तो है नहीं, सबूत भी है नहीं, लेकिन जज ने जब जेल जाके ट्रायल करना है इमरान खान साहब का, तो उसने फिर तो सजा इमरान खान साहब को ही देनी है ना, क्योंकि निजाम इमरान खान साहब का दुश्मन है। लेकिन इस वक्त निजाम फंसा हुआ है कि इस आदमी को बाहर कैसे निकालना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम का जो रीजन है वो ये है कि जो बाइडन की सपोर्ट पीछे से हटती जा रही है। जो बाइडन की सपोर्ट हटने का मतलब, जब मैं कहता हूँ ना आपको कि जो बाइडन की सपोर्ट हट रही है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और आकर कहेगा इमरान खान को जेल से बाहर निकालो, ऐसा नहीं है। इस मुदाखलत के तो हमें खिलाफ होना चाहिए कि किसी को जेल में डालने के लिए या निकालने के लिए अमेरिकन का या दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसानी हकूक का मामला जो होता है वो किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता, वो एक बैनुल-अक़वामी मामला होता है। उसके अंदर कोई भी बात कर सकता है। जैसे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आप बात कर सकते हैं, ये आपका हक है, क्योंकि वो इंसानी हकूक का मामला है।
اب جب جو بائیڈن پیچھے سے ہٹ جائیں گے تو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کی ہیں ان کے نتیجے میں ان کو بہت لمبے چوڑے جواب دینے پڑے. انہیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے یہ زیادتیاں کیوں کی. دیکھیں یہ زیادتیاں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ذرا زیادہ ہوئی ہیں. اس سے پہلے یہ زیادتیاں پی ایم ایل این کے اوپر بھی ہوتی رہی مشرف دور میں, ضیاء دور کے اندر پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ہوتی رہی ہیں, اور جماعتیں بھی اس قسم کے عطاب کا نشانہ بنائی ہیں. بہت کم جماعتیں ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہوا. وہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا مارجن کریٹ کر کے رکھتی ہیں. ایک دور میں ایم کیو ایم کے ساتھ بہت برا ہوا, لیکن ایم کیو ایم کے مسلح ونگ بھی تھے, وہ ہم سب جانتے ہیں جیسے وہ اپنا نظام چلاتے تھے. لیکن وہ بنے بھی کیسے تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں, ان کو بنانے والے کون تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو دودھ کی دھلی ہوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اب کوئی بھی پاکستان کا معاملہ اٹھاتے ہیں کہیں نہ کہیں جڑیں جا کر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے تو عمران خان صاحب نے باہر نہیں آنا. جو بائیڈن کے جانے سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان نے کی ہیں ان کا جواب مغرب کے سامنے دینا پڑے. جواب کیوں دینا پڑے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی واحد جو منافع بخش ٹریڈ ہے وہ مغربی ممالک کے ساتھ کرتا. چائنا کے ساتھ تو ہم خسارے میں فی الحال کرتے ہیں, یا انڈیا کے ساتھ بھی آپ کی ایسی ٹریڈ نہیں ہے. سینٹرل ایشیا میں بھی آپ کی کوئی اتنی اچھی تجارت نہیں ہے. جو آپ کی منافع بخش تجارت ہے وہ آپ کی یورپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ ہے. اس میں آپ پیسہ اور ڈالرز کماتے ہیں, پاؤنڈز کماتے ہیں, اس میں آپ یوروز کماتے ہیں, تو اس سے پاکستان کو پیسہ ملتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو آپ ناراض نہیں کر سکتے, اور آپ نے وہ سارے کام کیے ہیں جو ان معاہدوں کی خلاف ورزیاں ہیں, جو معاہدے آپ نے یورپی یونین کے ساتھ یا مغربی ممالک کے ساتھ کر رکھے. اللہ رب العزت کا کلام ہے, لیکن عمران خان صاحب اپنی تقریر ان 2 آیات سے شروع کرتے تھے ہمیشہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یا اللہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کے اوپر جو رسپونڈ کیا طالبات نے, وہ پھر سب کو پتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کہاں کھڑے. پھر اس پہ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے بات بھی کی, اور یہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو سہیل آفریدی صاحب نے جواب دیا. اس میں ڈی جی ایس پی آر کو بھی. اچھا جی, ایک تو انہوں نے کہا وی سی صاحبہ آپ نے انگریزی میں تقریر کی جو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی. میں نے تمام یونیورسٹیز کو ہدایت کی ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور تمام تقریریں اردو میں ہوں گی. میں یہ دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں, اب تیسری بار مجھے غصہ آئے گا. سہیل آفریدی صاحب نے کہہ دیا تو ہماری قومی زبان اردو ہے اور تمام تقاریر اردو میں ہوں گی. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا پر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم کے پی کے کی بچیوں کو غاروں میں بھیج دیں. تو یہ آپ لوگوں کا خواب تو ہو سکتا ہے, لیکن ان بچیوں کا بھائی یہ نہیں ہونے دے گا. ہم نے خیبر پختونخوا میں دوبارہ امن لایا, لیکن بند کمروں کے فیصلوں نے ایک بار پھر ہماری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے. جب ہم دہشت گردوں کی آمد کا بتاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اگر مسلسل آپریشن کے بعد کامیابی نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے پالیسی میں شفٹ آنا چاہیے, اور پالیسی بند کمروں میں نہیں خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر بنائی جائے گی تو وہ مستقل اور پائیدار امن میں اہم کردار ادا کرے گی. ہم تو ان کو بتاتے تھے دہشت گرد آ رہے ہیں, کیوں لے کر آ رہے ہیں. ہم شور مچاتے تھے تو یہ کہتے تھے آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کوئی نہیں آ رہے دہشت گرد. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اس کے اوپر کام کر رہا تھا, مراد سعید سے میرا ان دنوں میں رابطہ تھا, وہ بیچارہ چلا رہا تھا, ہر ایک کو فون کر کے بتا رہا تھا. لوگ اس پہ میڈیا میں بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے, تو میرے پاس کیونکہ نوکری نہیں تھی, میں وی لاگ کرتا تھا, تو میں اس میں یہ باتیں کر رہا تھا. تو مجھے باقاعدہ رابطہ کر کے ملٹری انٹیلیجنس کے لوگوں نے یہ کہا, فوج کے لوگوں نے مجھے رابطہ کر کے یہ کہا کہ جناب یہ سارا پروپیگنڈا ہے, کوئی دہشت گرد نہیں آ رہے خیبر پختونخوا میں. تو اس وقت یہ ہمیں یقین دلا رہے تھے کہ دہشت گرد نہیں آ رہے. وہی بات سہیل آفریدی نے کہی کہ یقین دلا رہے تھے, لیکن اب بند کمروں کے اندر فیصلے کر رہے ہیں کہ جناب آپریشن کرنا ہے. تو دہشت گرد لے کر آ رہے تھے, تب ہم جب بتاتے تھے تو کہتے تھے ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہاں دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا, یہاں عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہوتا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر پالیسی بناتے. ہم نے گھر چھوڑے اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کو 4 لاکھ روپے ملیں گے جو بندہ گھر چھوڑے گا, لیکن ریاست پاکستان نے آج تک وہ پیسے نہیں دیے. ہم ملٹری آپریشن کے نقصانات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. ہم رستے میں کھڑے ہوتے تھے اور جو ہماری مائیں اور بہنیں بغیر چپل کے, سر پر چادر کے سڑکوں پہ آتی تھی, ہمیں دوبارہ وہ منظر ہم نہیں دیکھنا چاہتے. سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا. کل ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہم خیبر پختونخوا کے بچیوں کو غاروں میں بھیج دیں. تو یہ آپ لوگوں کا خواب تو ہو سکتا ہے, لیکن ان بچیوں کا بھائی یہ ہرگز نہیں ہونے دے گا. ایک مائنڈ سیٹ کو اچھا نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا ترقی کرے, ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے پڑھیں, ان کو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم اچھا نہیں لگتا, کیونکہ ہمیں ہمیشہ بے سے بندوق ہی سکھایا گیا ہے. یعنی ایک تو بیٹل فیلڈ بنایا ہوا ہے خیبر پختونخوا کو,
کہ یہ لوگ شاید پیدا ہی لڑنے کے لیے ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں جب پڑھایا گیا جناب کہ یہ بلوچ قوم ہے، یہ پشتون قوم ہے، تو ہمیں بتایا گیا جناب کہ جو بلوچ اور پشتون ہے نا، یہ بہت لڑاکے لوگ ہیں. نصاب کے اندر باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا کہ جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو کندھے پہ بندوق رکھ کے رواں ہوگا. یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں اسکول میں پڑھائی جاتی تھیں. ہمارے دماغوں میں یہ گھسا دیا گیا کہ یہ لوگ پیدا ہی ہوئے بیچارے لڑنے کے لیے. یہ فیکٹری میں نہیں جائے گا، یہ انجینئر نہیں بنے گا، یہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، یہ مشین نہیں چلائے گا، یہ کوئی اور، میرا بیٹا جوان ہوگا تو بندوق کندھے پہ رکھ کے رواں ہوگا. اس قسم کی شاعری ہمیں جو ہے وہ پڑھائی جاتی تھی کہ جناب بلوچ مائیں اور جو پشتون مائیں وہ یہ خواب دیکھتی ہے. ایسا کون ماں دیکھتی ہے خواب؟ دنیا جدید ہو چکی ہے، وہ تلواروں والا دور اب نہیں رہا، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کو معیشت کی وار میں آنا پڑے گا. بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں تو بے سے بندوق ہی سکھایا گیا. خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. اگر مسلسل آپریشن کرنے کے بعد دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی اور پھر سے آپریشن کیا جا رہا ہے تو قوم کو اعتماد میں لے. اگر 15-17 سال سے ایک پریکٹس ہو رہی ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے پالیسی ٹھیک نہیں ہے، اس کو شفٹ آنا چاہیے. پھر ملٹری آپریشن میں نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے سہیل آفریدی آپ دیدہ بھی ہو گئے، کافی رنجیدہ ہو گئے. وہ انہوں نے کہا کہ میں آفریدی ہوں اور آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپریشن سے پہلے ہمارے آفریدی قبیلے میں بھی مرد یا عورت بھیک مانگنے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن بدقسمتی سے آپریشن کے دوران گھروں میں جتنے مرد تھے شہید ہو گئے، صرف عورتیں رہ گئیں. اور میں جب ان کو بھیک مانگتے دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. رونا شروع ہو گیا بیچارہ شہریار آفریدی، ایسی بے بسی ہے وہاں پہ. ملٹری آپریشن سے پہلے میری آفریدی قوم میں ایک بھی بھیک مانگنے والا نہیں تھا، نہ مرد اور نہ عورت. عمران خان کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. سہیل آفریدی نے بہت تکلیف کا اظہار کیا. مجھے بہت برا لگتا ہے جب ہم اپنی بہنوں کو سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں. دہشت گردی کو نہیں، یہ عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بند کمروں کے فیصلے خطرناک ہوتے ہیں. ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. 22 آپریشن، 14,000 ٹارگیٹڈ آپریشن ہو گئے ہیں، 22 بڑے اور 14,000 ٹارگیٹڈ. ہم نے نشاندہی کی دہشت گرد آ رہے ہیں، ہم نے رپورٹ دی. اگر آپریشن کرنا ہے تو اعتماد میں لیں، سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں، یہاں کے مشران کو اعتماد میں لیں. آپریشن سے ہمارے اسکول، اسپتال، گھر تباہ ہوئے. ملٹری آپریشن شروع ہونے سے پہلے ایک بھی بھیک مانگنے والا نہیں تھا. آپریشن ڈرون اٹیک، دھماکوں سے لوگ شہید ہوئے. اب وہاں عورتیں بھیک مانگتی ہیں. ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ میں عمران خان صاحب کا پیغام لے کر کراچی جا رہا ہوں. سندھ حکومت سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، سندھ تنظیم سے میرا رابطہ ہے. یہ سہیل آفریدی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا. اب جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے بیان پر رد عمل دیا ہے، جو انہوں نے 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی، 3 گھنٹے سے زیادہ کی. انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سن کر وقت ضائع نہیں کیا. یہ لوگ ازل سے ملک میں دفاعی آپریشن اور سیاسی آپریشنز کر رہے ہیں، کامیاب صرف سیاسی آپریشنز میں ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں گولی چلا کر کیا نتیجہ نکال لیں گے؟ آئی ایس پی آر صاحب، اس بار آپ تحریک انصاف مکاؤ آپریشن میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں. اب قوم آپ سے نہیں ڈرتی، قوم بہادر ہو چکی ہے. انقلاب آپ کے سامنے ہے، اور یہ جس دن انقلاب آئے گا نا، یہ آپ ان کے پینٹرے ناظرین بدلتے ہوئے دیکھیے گا. میری بات آپ لکھ کر رکھ لیں، جس دن پاکستانی سارے ایک دفعہ باہر آ گئے نا، یہ قسمیں کھا کھا کے قوم کو یقین دلائیں گے ہم تو جمہوری تھے، ہم تو یہ کرنے ہی نہیں چاہتے تھے. یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، وہ کہتا تھا، یہ کہتا تھا، اس نے کہا تھا، یہ کریں گے. اور یہ سارے سیاست